اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو اہل فرعون سے نجات بخشی جو تمہیں بہت ہی سخت عذاب دیتے تھے۔ وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے زبردست آزمائش تھی۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا، اور ہم نے اسے مزید 10 راتیں ملا کر پورا کیا، سو ان کے رب کی مقرر کردہ میعاد 40 راتوں میں پوری ہو گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرمایا، تم اس دوران میری قوم میں میرے جانشین رہنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا، اور فساد کرنے والوں کی راہ پر نہ چلنا، یعنی انہیں اس راہ پر نہ چلنے دینا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کردہ وقت پر حاضر ہوا اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا، تو کلام ربانی کی لذت پا کر دیدار کا آرزو مند ہوا اور عرض کرنے لگا، اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھے براہ راست ہرگز دیکھ نہ سکو گے مگر پہاڑ کی طرف نگاہ کرو، پس اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو ان قریب تم میرا جلوہ کر لو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنے حسن کا جلوہ فرمایا تو شدت انوار سے اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر جب اسے افاقہ ہوا تو عرض کیا، تیری ذات پاک ہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔
قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ، بے شک میں نے تمہیں لوگوں پر اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے ذریعے برگزیدہ و منتخب فرما لیا، سو میں نے تمہیں جو کچھ عطا فرمایا ہے اسے تھام لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 145۔ سامعین اکرام، آج کا سبق جو ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، یعنی موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ طور پہ گئے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو توریت دی۔ وہ یعنی تختیوں کی پر لکھی ہوئی تھی، پتھر کی تختیوں پہ، اور وہ ان کو وہاں دی گئی، تو وہ اس کو لوح کہتے ہیں۔ لوح یہ الواح جمع ہے لوح کی۔ تو کتبنا لہو فی الالواح فی من کل شیء موعظہ، ہم نے لکھ دی، کتبنا لہو ان کے لیے لکھ دی، فی الالواح تختیوں پر، من کل شیء ہر ایک چیز کی نصیحت، موعظہ ہر ایک چیز کی نصیحت، وتفصیلا لکل شیء اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، یعنی ہدایت کے جو احکامات تھے اور جن کی ضرورت تھی، ہر چیز کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی کوئی چیزیں یا نہیں، ہدایت جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے انسان کو دینا اور راہ زندگی، طریق زندگی بتانا، تو وہ طرز حیات جو ہے اللہ تعالیٰ فرمانے میں نے تفصیل سے دے دی، اور کہا فخذھا بقوۃ وامر قومک یاخذوا باحسنھا، تم تو اسے مضبوطی سے تھامے رہو، کیونکہ ہر پیغمبر سب سے پہلے خود ذمہ دار ہوتا ہے کہ وہ ہدایت خداوندی پر عمل کرے گا۔ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ اس کی بہترین باتوں کو اختیار کر لیں، بِأَحْسَنِهَا یعنی اچھے طریقے سے یہ کتاب کی پیروی کریں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، اگر کسی نے نافرمانی کی تو میں تمہیں نافرمان ان قریب، سأُرِيكُمْ یقیناً میں تمہیں دکھاؤں گا نافرمانوں کا مقام۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں سأصرف، میں اپنی آیاتوں کے، سأصرف عن آیاتی میں اپنی آیاتوں کے سمجھنے اور قبول کرنے سے ان لوگوں کو باز رکھوں گا، الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق کے، جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ بھی لیں تب بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا راستہ نہیں بنائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو وہ اپنی راہ کے طور پر اسے اپنا لیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ اس لیے کہ انہوں نے جھٹلائیں میرے احکامات اور وہ ان سے غافل بنے رہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور جن لوگوں نے جھٹلائے میرے احکامات، یعنی وہ دین، وہ طرز زندگی جس نے بھی جھٹلایا، اور لقاء الآخرہ ملاقات، آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، حبطت اعمالہم ان کے اعمال جو ہیں، جو نیک اعمال ہیں وہ بھی برباد ہو جائیں گے۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، ان کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر جو وہ عمل کرتے رہے۔ سامعین کرام، بڑی اہم آیت ہے آج، اللہ کے
سأصرف عن آیاتی پہلے تو دیکھیں قرآن جو ہے تدبر کے لیے ہے، تفکر کے لیے ہے، سوچ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ جو پہلا اس کا حصہ ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، یعنی اس میں مضمون یہ ہے کہ قرآن سے اب تو ظاہر ہے کہ ہم قرآن ہمارے پاس ہے اور قرآنی ہدایت ہے اللہ تعالیٰ، لیکن یہ اصول بیان ہو رہے ہیں کہ جس نے تکبر کیا یا تکبر کی روش اختیار کر لی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان کو باز رکھوں گا، یعنی ہدایت کو قبول کرنے سے اور ان کو سمجھنے سے باز رکھوں گا۔ ہدایت ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی اور نہ وہ اسے قبول کرنے کی یعنی توفیق اس کو حاصل ہوگی۔ یہ کیوں سامعین اکرام؟ اور یہ تکبر ہے کیا چیز؟ یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ اصل میں ہم سچی بات یہ ہے سامعین اکرام کہ قرآن کے مضامین کو نہ ہم اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں اور نہ اس میں اتنا غور کرتے ہیں۔ اب یہ قرآن کا میں نے ترجمہ کیا ہے، کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس پہ غور کیا ہوگا کہ بھئی کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا، کون سے لوگ جو ہیں اللہ کی کلام کو سمجھنا یعنی ان کو سمجھنے دیا ہی نہیں جاتا، تو یہ وہ لوگ ہیں، یعنی یہ کون لوگ ہیں جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق۔ اب سامعین اکرام تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں کہ تکبر ہے کیا چیز۔ سامعین اکرام مخلوق اللہ کی ہے اور اللہ کے سامنے ہی اس کو سر جھکانا چاہیے، یہ ایک بات جو ہے یہ یاد رکھیں۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا ہے کہ دیکھو تخلیق اس کی ہے، اللہ کی تخلیق ہے اور حکم بھی اسی کا چلے گا۔ دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا نہیں کیا، وہ سامنے میدان میں آ جائے، لیکن ایسا کوئی نہیں کہتا۔ جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی تمام ضروریات زندگی ہمیں مہیا کر رہا ہے، ہمارا پروردگار، ہمارا رب، مربی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی اگر ذات ہے، تو اب قانوناً، اصولاً، اخلاقاً ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ ہی کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اور جو نفس ہے امارہ اس کو نہ دیکھیں اور اس کی خواہشات پر نہ چلیں۔ دیکھیں نفس ہے، یہ طویل گفتگو میں یہ درس نہیں ہے طویل تفصیل کا، مختصر طور پہ ہمارے پاس جو نفس ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی کروں یا یہ انسان میری مانے۔ اب یہ تو نفسانی خواہشات ہیں نا۔ اگر کسی انسان نے نفس کی بات مان لی اور نفس کی خواہش پر چل پڑا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترجیح دی۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو، اپنی رائے کو بڑا سمجھنا، یہ تکبر ہے سامعین اکرام۔ اگر آپ یعنی دیکھیں دین ہدایت جو ہے یہ واضح ہے، دین اسلام واضح ہے، تمام احکامات واضح ہیں۔ اگر کسی نے جانتے بوجھتے تکبر فی الارض بغیر الحق، اس کی میں جانتے بوجھتے اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی اختیار کر لی، اپنی خواہشات کے مطابق اس نے زندگی گزارنے کی کوشش کری، ایک کام میں، دوسرے کام میں، تیسرے کام میں، تو یہ تکبر ہے اور یہ ناحق ہے۔ اس کا آپ کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ من چاہی زندگی گزاریں۔ تو پھر اگر آپ نے ایسا فیصلہ کر لیا کہ میں نے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارنی، اس کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکانا، تو اب کیا ہوگا؟ قدرتی طور پہ یہ ہو جائے گا کہ اب چونکہ آپ نے انکار کر دیا ہے، اب حق آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر کوئی یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی پیغمبر بھی وہ حق بیان کرے تو وہ آپ کے سر سے گزرتا جائے گا اور آپ کا جو غرور، تکبر یہ بڑھتا جائے گا، جیسے کہ ابو لہب، جیسے کہ ابو جہل اور یہ تمام جو رؤسائے مکہ تھے، تو انہوں نے تکبر اختیار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو جھٹلا دیا۔
تو اب یہ ہے کہ بے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہیں، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان پہ اثر نہیں کرتی تو میں اور آپ کس شمار میں ہیں سامعین کرام؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے سأصرف، یہاں ہے میں پھیر دوں گا اپنے احکامات سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین، یعنی میں پھیر دوں گا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ پھیرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر جو خود پھرا اس کو اللہ تعالیٰ پھرنے دے گا، یہ مطلب ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ ہر قسم کی آیت دیکھ لیں تو ایمان نہیں لائیں گے۔ سامعین کرام بڑی زوردار تنبیہ ہے، کل آیا، اور یعنی ہر قسم کی نشانی دیکھ لیں، اور نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کی بھری پڑی ہیں سامنے کا، یہ سورج چاند ستارے، یہ سمندر، یہ کائنات، یہ کس نے پیدا کیے؟ یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن لا یؤمنوا بہا، نہیں ایمان لائیں گے۔ ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوہ سبیلا، سیدھا راستہ اگر ان کو دیکھ بھی لیں اس کو اپنا طریقہ کار نہیں بنائیں گے۔ دین اسلام سے کون انکار کرتا ہے؟ یعنی میں اپنی اور آپ کی بات کرتا ہوں، یعنی اس معاشرے کی بات کرتا ہوں، اس میں کون ایسا کہتا ہے کہ یہ دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ من ذالک گھڑا ہوا ہے، اپنا گھڑا ہوا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا، سب مانتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، قرآن حق ہے مانتے ہیں، رسول حق ہے مانتے ہیں، لیکن وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ بھی لیں اسے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں اس کو اختیار کر لیں گے۔ یہ سامعین کرام ذرا غور کریں، ایسا ہوتا ہے۔ ذالک، اچھا اب ایک مزے کی بات ہے، بالکل تفصیل سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ نیکی کا راستہ یہ ان کو پسند نہیں آتا اور برائی کے راستے پسند کرتے ہیں۔ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، یہ وہی مضمون ہے جو ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے جھٹلائیں میری آیات اور وہ اس سے غافل تھے، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، وہ اس سے مسلسل غافل تھے، غافل بنے رہے۔ اللہ پھر یہ جو دوسری آیت ہے اس میں سامعین اکرام یہ میں وضاحت کر دوں کہ اس معاشرے میں، جس مسلمان معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں، یہ آیات ان میں سے بہت سے لوگوں پر فٹ آتی ہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، جنہوں نے جھٹلائی میری احکامات دین اور جھٹلایا آخرت کی ملاقات کو۔ اب آخرت کی ملاقات سے مراد کیا ہے؟ ظاہر آخرت میں ہے کیا؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی بات چاہیے؟ ایک واحد اللہ کی بات چاہیے۔ تو لقاء الآخرہ یہ اللہ تعالیٰ کی، دیکھیں وہ کہتے ہیں نا، ایک شاعر نے کہا ہے کہ حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، آہا ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ تو حشر کے دن تو ملاقات طے ہے سامنے کرام، مومن کی اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات طے ہے، وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، بہت سے چہرے جو ہیں تر و تازہ ہوں گے اس دن، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، یہ لقاء کا مضمون جو ہے یہ بہت جگہ آیا ہے سامعین کرام، قرآن مجید میں بہت جگہ آیا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اس آیت میں بالکل واضح ہے، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور مطمئن ہو گئے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ لوگ جو ہمارے احکامات، جو طرز زندگی ہے اس سے غافل ہیں، تو ان کا سب کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ تو اب یہ وہ مسلمان لوگ ہیں جو عملاً جھٹلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کو۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، لیکن
آخرت، موت کے بعد کیا ہے؟ حشر میں کیا ہے؟ ملاقات ہے، اور ملاقات کے لیے تو بہت جد و جہد کرنی ہے۔ اگر آپ نے ملاقات بھلا دی، اس کو جھٹلا دیا، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، اب یہ لوگ اگر کوئی نیک اعمال بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبطت اعمالہم، ان کے اعمال نیک میں ضائع کر لوں گا۔ حل یجزون الا ما کانوا یعملون، ان کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر وہ عمل کرتے رہے، یعنی دنیا کے لیے عمل کرتے رہے، وہاں جو ہے جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اولئک لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون۔ سامعین اکرام، اب ترجمہ دہرائیے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ، اور ہم نے ان کے لیے تورات کی تختیوں میں سے ہر ایک چیز کی نصیحت اور ہر ایک چیز کی تفصیل لکھ دی۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا۔ پس اے موسیٰ، تم اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ اس کی بہترین باتوں کو اختیار کر لیں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب ہم تمہیں دکھائیں گے نافرمانوں کا مقام، نافرمانوں کا گھر۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ہم باز رکھیں گے ان لوگوں کو، اپنے احکامات سے باز رکھیں گے، پھیر دیں گے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں بغیر کسی حق کے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ ہر ایک نشانی دیکھ لیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پہ۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ سیدھا راستہ ان کو نظر آئے تو وہ اس کو اختیار نہیں کریں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا،
اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اختیار کر لیں گے. ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین. یہ اس لیے کہ انہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی اور وہ اس سے غافل رہے. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ، جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے. هل یجزون الا ما كانوا یعملون، ان کو بدلہ نہیں ملے گا مگر صرف ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. And we inscribed for him in the tablets all kinds of enlightenments, and decisive explanation of all things. Hold fast to them, and exhort your people to adopt the best of them. I will show you the fate of the sinners. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. I will turn away from my revelations those who behave proudly on earth without justification. Even if they see every sign, they will not believe in it. And if they see the path of rectitude, they will not adopt it for a path. And if they see the path of error, they will adopt it for a path. That is because they denied our revelations, and paid no attention to them. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Those who deny our revelations and the meeting of the hereafter, their deeds will come to nothing. Will they be repaid except according to what they used to do? اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.